قبیلہ تھا حضرت سعد کا قبیلہ تھا، اسید بن حزیر کا قبیلہ تھا جو ادھر بستے تھے، وہاں سے سمع البکاء والنوائحا، رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور نے جان کے پوچھا سعد یہ تیرے قبیلے سے کیوں رونے کی آوازیں ہیں؟ آقا اپنے اپنے شہیدوں کو ہر کوئی رو رہا ہے۔ میرے حضور نے جب یہ سنا تو آپ کی پلکیں بھیگ گئیں، سر جھک گیا، حضور رونے لگ گئے۔ سعد نے کہا اللہ آپ کو دکھ نہ دے، آپ کیوں روئے؟ فرمایا ہر کوئی اپنے پیاروں کو رو رہا ہے، لیکن حمزہ لا بواک علا، میرے حمزہ کو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اللہ، میرے حمزہ کو پیچھے بیٹی ہی رہ گئی تھی اور کوئی قبیلے میں قریب تھا نہیں، حضور رو کے کہ میرے حمزہ کو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ میں قربان ان صحابہ کے۔ سعد نے کہا اسید دوڑ، جی کہا جا کے کہے اپنے شہیدوں کو رونا بند کرو، آج سرکار کے دروازے پہ امیر حمزہ کو رواؤ۔ مغرب ہو گئی، بیبیاں گئیں بیٹھی رو رہی ہیں، آدھی رات تک بیبیاں روتی رہیں نبی کے دروازے پہ بیٹھ کے۔ سرکار اندر سے اتنے دنوں کے تھکے ہارے دروازے پہ پہنچے، آ کے دیکھا بیبیوں خیر ہے، کیوں رو رہی ہو؟ لجپالا اپنے شہیدوں کو چھوڑ کے تیرے امیر حمزہ کو رونے آئی ہے، اب میرے نبی کی دعا سنو۔ فرمایا خدا تمہارا بھلا کرے، تمہاری اولاد کا بھلا کرے، تمہاری اولاد کی اولاد کا بھلا کرے۔ تم نے مجھ محمد کا غم بانٹا، اس پہ تبصرہ میں نہیں کرتا۔ آگے میرے نبی آگے چلے، ہر کوئی اپنے پیاروں کی خبر لے رہا تھا۔ ایک بچی اپنا سر جھکا کے روتی ہوئی حضرت ابو بکر کو روکتی ہے، چاچا بول میرے بابا کا کیا ہوا؟ میرے بابے کی خبر دے جا، امیر حمزہ کی یتیم بیٹی ہے، میرے بابے کی خبر دے جا۔ صدیق اکبر سر موڑ کے اس طرح کر کے روئے اور کہا بیٹی مجھے پتا نہیں، پتا سب ہے پر بتائیں کیسے؟ بی بی پیچھے سرکار آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا۔ بچی ہر ایک سے پوچھتی، او جانے والوں کوئی میرے بابا کی خبر دو، میرے بابا کی خبر دو۔ ہر کوئی کہتا سرکار سے پوچھنا، سرکار سے پوچھنا۔ جب سرور عالم نبی رحمت آئے، بچی دوڑی میرے نبی کی سواری کی باگ پکڑ لی، رو پڑی، کہا لجپالا میرے بابا کا کوئی پتہ نہیں دیتا، میرے بابا کی کوئی خبر نہیں دیتا۔ صدیق بھی چپ چلے گئے، عمر بھی خاموش چلے گئے، کوئی نہیں بتاتا۔ بول کریمہ میرا بابا کدھر ہے؟ میرا حمزہ میرا بابا کدھر ہے؟ میرے نبی روتے روتے سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کے بچی کا سر سینے سے لگایا، سر کے بوسے لے کے ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی میں محمد تیرا باپ ہوں، میں محمد تیرا باپ ہوں۔ بچی ہاتھ پکڑ کے زور سے روئی، کہنے لگی کریم میرے آپ کے لفظوں سے، آپ کے لفظوں سے مجھے بابا کے خون کی خوشبو آتی ہے، لگتا ہے میں یتیم ہو گئی، میرا باپ مجھے چھوڑ گیا، اب میرا کوئی نہ رہا۔ مدینے والے نے کہا نہ رو نہ رو، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تو میری بیٹی بنے، میں محمد تیرا دنیا آخرت میں باپ کہلاؤں؟ روتے روتے آقا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، پر اتنا کرم کر دو میرے بابا کا حال بتا دو، میرا شیر بابا
کیسے شہید ہو گیا؟ میرا بابا ہزاروں پہ بھاری تھا، اس کو کس نے شہید کر ڈالا؟ کس طرح شہید ہوا؟ نبی کریم روتے ہوئے پیچھے ہٹے، فرمایا میری بچی میں بول نہیں سکوں گا، اگر میں نے بتا دیا تو سن نہیں سکے گی، جو میں نے دیکھا منظر وہ تو سن نہیں پائے گی، بس تسلی رکھ میں محمد تیرا باپ ہوں۔ یہ نظارے مدینے نے دیکھے، لیکن امیر حمزہ کل بھی نبی کا چچا، نبی کا غم گسار، نبی کا مددگار، آج بھی 14 صدیاں بیت گئیں، 15ویں صدی لگ گئی، جب بھی کوئی احد کے میدان میں جاتا ہے، کوئی نظر آئے نہ آئے، امیر حمزہ نظر آتا ہے۔ اور آج بھی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سید الشہداء۔ کیا؟ سید الشہداء۔ اور اہل دل یہ کہتے ہیں اگر کوئی کام مدینے میں نہ ہو، پہلے حضرت امیر حمزہ کے دربار پہ جاؤ، سلام پیش کرو، جواب لو، آہستہ سے کہو کہ جناب ذرا سفارش کر چھڈو، بس ادھر سے سفارش کی بات ہوگی، راضی نبی کی ذات ہوگی۔ دن ہوتا ہے جب مدینے میں رات ہوگی۔ میرے نبی کے چچا کو ہمارا سلام، آپ کا سلام، ہم سب کا سلام۔ آج ہم نے کس کا عرس منایا؟ امیر حمزہ کا۔ قیامت تک جتنے عرس ہوں گے، تمام عرسوں کی بنیاد امیر حمزہ کا عرس ہے، تمام عرسوں کی اصل حضرت امیر حمزہ کا عرس ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ حاجی صاحب، حاجی محمد نواز چودھری صاحب کہہ رہے تھے